السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 عادتیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے اندر یہ عادتیں ہیں تو برائے کرم ان عادت کو اپنے اندر سے بالکل باہر کریں اور ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہ 7 عادتیں کون سی ہیں؟ فقی ابو اللیث رحمہ اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ 7 عادتوں میں پہلی عادت ہے مال کے جمع کرنے کی لالچ۔ انسان مال تو کماتا ہے اور مال کے کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ سے جتنا ہو سکے کمایا جائے، لیکن اس کی محبت اور اس کے لالچ میں آ کر اس کو جمع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں، غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت ہی بری عادت ہے اور ایسی عادت ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہی ہے۔ تو پہلی عادت مال کے جمع کرنے کا لالچ۔ دوسری عادت ہے خواہ ہنسنا، کثرت سے ہنسنا۔ یعنی بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بات ہو یا نہ ہو بس بلا وجہ ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ حالانکہ مسکرا کر ملنا کسی سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں کہ بلا وجہ ہنس رہے ہیں، تو بلا وجہ ہنسنا کثرت کے ساتھ یہ بری عادتوں میں سے ہے جو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اور تیسری عادت ہے لوگوں پر تہمت لگانا۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار سے، پڑوسی سے، کسی یار دوست سے اس کی کامیابی سے چل جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر تہمتیں لگانے لگتے ہیں۔ مثلا آج کے دور میں کوئی انسان اگر پیسہ کما کر بڑا ہونے لگے تو لوگ ایک دم یہ کہہ دیتے ہیں بغیر جانے پوچھے کہ بھئی یہ جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ تہمت ہے۔ پہلے آپ اس کی جانکاری لیں کہ واقعی اس کی جو مال ہے جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، پہلے آپ اس بات کو جانچ لیں۔ تو بلا وجہ تہمت لگانا یہ بری عادت ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے۔ اور چوتھی عادت ہے غیر محرم کو دیکھنا۔ یہ تو آج کے دور میں بالکل عام ہو رہا ہے، ہر کوئی انسان اس گناہ کے اندر مشغول ہے، اس گناہ کے اندر لگا ہوا ہے کہ جیسے ہی کسی لڑکی کو، کسی عورت کو دیکھا، اگر آپ نے اچانک میں آپ کی نظر پڑ گئی پھر آپ نے نظر ہٹا لی تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ تاک رہے ہیں اور آپ تاک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں تو یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ تو غیر محرم کو دیکھنا یہ بہت ہی بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ 5ویں عادت ہے غیبت کرنا۔ غیبت کرنا بھی آج کے دور کے اندر جہاں 4 انسان ساتھ بیٹھ جائیں، اور خاص طور سے یہ عادت ہماری ماؤں بہنوں کے اندر ہوتی ہے کہ جہاں 4 عورتیں، یا بہرحال آپ کہہ لیں کہ مرد بھی ہوں چاہے، جب بھی جہاں بھی 4 مرد ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غیبت ان کی زبان سے ضرور ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال غیبت کرنا یہ بھی بری عادت ہے، گناہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور 6ٹھی عادت ہے نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھنا۔ جیسے بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد میں نماز کے لیے اس وقت آتے ہیں جب 1 رکعت 2 رکعت ہو چکی ہوتی ہیں یا نماز مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی عادت بنا لینا بھی غلط بات ہے اور انتہائی غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ ہم چند منٹ پہلے مسجد کے اندر جائیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تو 6ٹھی عادت نماز کو تکبیر اولیٰ سے نہ پڑھنا۔ اور 7ویں عادت ہے نفسانی خواہشات پر چلنا۔ مثلا ہر کام کے اندر آدمی اپنی من مرضی کر رہا ہے، یہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ میرے ذریعے سے ہونے والا کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ لوگ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ بات غلط ہے، لیکن نہیں، صرف اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہا ہے۔ ایک میں والی بات ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ سچ ہے۔ یہ جو نفسانی خواہشات پر چلنا ہے یہ بھی بری عادتوں کے اندر شامل ہے۔ آپ تمام لوگ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہو گئے، یہ جو 7 عادتیں میں نے آپ کو بتلائی، اگر یہ کسی کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر
ہمارے اوپر نہیں ہوگی تو آپ لوگ خود غور کریں، دنیا آخرت ہماری تو ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ کیا کریں گے ہم اس دنیا کے اندر؟ کیسے کامیابیاں ہماری ہوگی؟ پھر وہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے؟ تو آپ میں سے کوئی بھی انسان اگر ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ عادتیں ہیں یا کوئی ایک عادت ہے، تو وہ اپنی اس عادت سے اپنے آپ کو بچائے، اجتناب کرے، کوشش کرے اس سے رکنے کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔